سوال: آج کل کے لوگ اولاد کے بارے میں خود فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو اتنی اولاد چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے، اولاد پال نہیں سکتے، تو لوگوں کا خود سے یہ فیصلہ کرنا کہاں تک صحیح ہے؟ کیا اولاد کی تعداد کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق انسانوں کو ہے؟ اگر ہے تو کیسے ہے؟ جواب: شریعت مطہرہ میں نکاح کے من جملہ اغراض و مقاصد میں سے ایک اہم مقصد توالد و تناسل ہے، اور اولاد کی کثرت مطلوب اور محمود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت اولاد کی ترغیب دی ہے کہ خوب بچہ جننے کی صلاحیت رکھنے والی خواتین سے شادی کرو، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کے ذریعہ تمام امتوں پر روز قیامت فخر کروں گا۔ لہٰذا اس خطرہ کے پیش نظر کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ان کے معاش کا انتظام کیسے ہوگا، فیملی پلاننگ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح کثرت آبادی کے خوف سے پیدائش کو محدود کرنا نظام خداوندی میں دخل اندازی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی جاندار مخلوق پیدا کی ہے سب کے لیے رزق کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہاں، ہزار کی بنا پر یا بچوں کی تربیت اور نگہداشت کی غرض سے مناسب وقفہ کرنا جائز ہے، اور اس کے لیے عارضی طور پر مانع حمل کا ایسا طریقہ اور تدبیر اختیار کرنا درست ہے کہ جس سے وقتی طور پر حمل روکا جا سکے، اس طور پر کہ جب چاہیں دوبارہ توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہو۔ نیز اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم اور انمول نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی اور شکر کرنا چاہیے، اور اولاد کی کثرت سے خوش ہونا چاہیے۔ باقی جس انسان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ جتنی اولاد لکھی ہے اس کو یہ اولاد حاصل ہو کر رہے گی، اور یہ کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اپنی اولاد کی تعداد کے بارے میں خود فیصلہ کرے۔ اگر کوئی شخص تنگی رزق کے خوف سے مزید اولاد کا خواہش مند نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسے توبہ کرنی چاہیے۔ الف سین لیے کہ رزق دینے والی ذات راز کائنات ہے، جس نے قرآن مجید میں تنگی کے خوف سے بچوں کو پیدائش کے بعد قتل کرنے اور حمل کو ضائع کر کے باطنی طور پر قتل کرنے سے نہ صرف منع کیا ہے بلکہ بچوں کے رزق کی خود ذمہ داری لینے کی بشارت سنائی ہے۔ ارشاد ہے: ترجمہ: اور اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم بھی انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی۔ سنن نبی داؤد میں ہے۔ حضرت معقل بن یاسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: مجھے ایک خاندانی اور خوبصورت عورت ملی ہے، مگر وہ بانجھا ہے، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ نے فرمایا: اداس چہرہ، اس سے شادی نہیں کرنا۔ پھر وہ دوبارہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے پھر منع فرمایا۔ پھر وہ تیسری بار آیا تو آپ نے فرمایا: ایسی عورت سے شادی کرو جو خوب محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔